بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ کچھ ہی گھنٹوں بعد وہ صبح نور طلوع ہونے والی ہے جو میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے نور سے چمک رہی ہوگی۔ یہ وہ رات ہے، وہ صبح ہے جس نے پوری دنیا کی تاریکی کو ختم کر دیا، اور ایک ایسی روشنی ہے کہ اگر ہم اس روشنی میں اپنے آپ کو اس راستے پہ ڈال لیں تو پھر راستے نور سے مزین ہو جائیں۔ آج کی رات اور آنے والی صبح اور دن ہمارا ایک ہی ورد ہونا چاہیے، اور وہ ہے ہم اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھجوائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی نازل ہوئی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مارے خوشی کے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے اور فرمانے لگے، ہنیونی ہنیونی، یعنی میرے صحابیوں مجھے مبارکباد کہو، مجھے مبارکباد کہو، کیونکہ میرے بارے میں اس وقت ایک ایسی آیت شریفہ اتری ہے جو میرے نزدیک دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور کائنات نے یہ آیت شریفہ تلاوت فرمائی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کو انار کے دانوں کی طرح چمکتا ہوا حشاش و بشاش دیکھا۔ پھر میں نے کہا، ہنیئا لک یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارک ہو۔ اس کے بعد صحابیوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں کہ براہ کرم آپ ہمیں اس آیت شریفہ کی حقیقت سے واقف فرمائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً فرمایا، تم لوگوں نے مجھ سے ایک علم مکنون اور پوشیدہ راز کی بات پوچھ لی ہے، اگر نہیں پوچھتے تو میں تا زندگی اظہار نہیں کرتا۔ ہاں اب سن لو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے لیے دو فرشتے مقرر فرما رکھے ہیں کہ جب کوئی مومن بندہ میرا نام سنے اور وہ مجھ پر درود بھیجے تو وہ دونوں فرشتے بول پڑتے ہیں، غفر اللہ کا، یعنی اللہ تمہاری مغفرت فرمائے۔ ان فرشتوں کی درخواست پر اللہ تبارک و تعالی بذات خود تمام فرشتوں کے ساتھ جواباً فرماتے ہیں، آمین۔ اسی طرح جب کسی بندہ کے سامنے میرا نام آتا ہے اور وہ مجھ پر درود نہیں پڑھتا تو وہ دونوں فرشتے پکار اٹھتے ہیں، لا غفر اللہ کا، یعنی اللہ تمہاری مغفرت نہ کرے۔ اس وقت فرشتے جواباً کہتے ہیں، آمین۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ بندے کا درود شریف پڑھنا اپنی مغفرت کی درخواست کی قبولیت پر خود خدا تعالیٰ کی طرف سے مہر کا لگ جانا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سن کر درود شریف نہ پڑھنا، زبان کو درود کے ساتھ حرکت نہ دینا، اپنی مغفرت ناقبولیت پر خود خدا کی طرف سے مہر لگ جانے کے مترادف ہے۔ درود شریف کو مختصر طور پر زبان سے ادا کرنا بہت معمولی، آسان اور سہل کام ہے، مگر اس کا نتیجہ بندے کی زندگی کو سنوار دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک سخت بدکار، ظالم، فاسق و فاجر شخص تھا۔ جب اس کی موت آئی تو لوگوں نے بڑی مسرت کا اظہار کیا کہ آج ایک ظالم اور فاسق و فاجر فرد ہماری جماعت سے دور ہو گیا، تو لوگ انتقاماً اس
بدکار کے پاؤں میں رسی ڈال کر کھینچتے ہوئے اسے غلاظت اور ناپاکی کے ڈھیر پر ڈال آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ اے موسیٰ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کے دوستوں میں سے ایک خاص دوست کا انتقال ہوا ہے۔ لوگوں نے از راہ دشمنی اس کی لاش کو غلاظت کی جگہ پھینک دیا ہے، تم جاؤ اس کو وہاں سے نکال کر بخوبی تجہیز و تکفین کر کے بنی اسرائیل کو اس کے جنازہ میں شرکت کی دعوت دو اور اعلان کر دو جو اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو فی الفور وہاں پہنچے، دیکھا کہ لاش اس فاسق و فاجر کی ہے جس نے زندگی بھر خدا کی نافرمانی اور لوگوں پر ظلم و ستم کرنے میں گزار دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام متحیر ہوئے، چونکہ مامور حکم الہی تھے، بجا لائے۔ نماز جنازہ سے فارغ ہو کر جناب الہی میں عرضی پیش کی کہ بار الہی یہ معاملہ کیا ہے؟ وہی آئی کہ اے موسیٰ، میرے بندوں نے جو کچھ اس کی بیجا حرکتیں اور خطائیں دیکھیں وہ اس سے 100 گنا زیادہ خطا کار ہے۔ لیکن ایک دن اس نے توریت کی تلاوت کی۔ اثناء تلاوت جب اس کی نظر میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام اقدس پر پڑی اور صفت رسول کو دیکھا، محبت خداوندی اس کے دل میں جاگ اٹھی۔ اس نے اس ورق کو جس پر میرے محبوب خاتم الانبیاء کا نام لکھا تھا خوب چوما اور پیار کیا اور اپنے چہرے سے بار بار لگایا اور اس کو احترام دیا اور احتراماً رکھ دیا۔ لہٰذا میں نے اس کو میرے محبوب کے نام کا احترام کرنے پر بخش دیا اور اپنے دوستوں کی فہرست میں اس کا نام درج کروا دیا۔ اے محمد کے غلاموں، اپنے آقا کی صفت سن لی۔ اگر ایک یہودی احتراماً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے مقام عزت اور راہ نجات حاصل کرے اور ہم امتیان محمد اور جانثاران رسول ہو کر ورد درود سے محروم رہ جائیں اور بروز محشر ساقی کوثر کے دست مبارک سے آب کوثر بطور انعام پانے کی نوبت نہ آئے تو اس سے زیادہ حسرت اور افسوس کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ آقا نامدار تاجدار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھا اللہ تعالیٰ اس شخص پر 10 بار رحمت کی نظر ڈالتا ہے، اور جو 10 بار درود شریف بھیجتا ہے اس پر حق تعالیٰ 100 بار باران رحمت برساتا ہے، اور جو مجھ پر 100 بار صلوات بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو 1000 بار نگاہ محبت سے دیکھتا ہے اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کلم قدرت سے تحریر فرما دیتا ہے کہ 2 سخت بری چیزوں سے تمہاری حفاظت ہو گئی، ایک تو نفاق سے تم مخلصی پا گئے، دوسری آتش جہنم سے تمہاری نجات ہو گئی، اور بروز قیامت جنت میں تمہاری سکونت شہداء کے ساتھ ہوگی۔ حضرت ابو سلیمان الدرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اللہ پاک سے اپنی حاجت طلب کرے تو پہلے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف سے آغاز التجا کرے، اس کے بعد اپنی حاجتیں پیش کرے، پھر آخر میں درود شریف پر اپنی مانگ و درخواست کو ختم کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اول و آخر کے درودوں کو ضرور بالضرور قبول فرماتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ شانہ اول و آخر کے درود کو قبول فرماتا ہے تو وہ درمیان کی دعاؤں اور التجاؤں کو بھی کبھی رد نہیں کرے گا۔ شہنشاہ عرب و عجم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کے حق میں ملائکہ سب و سماوات دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور جس شخص کے لیے جنود اللہ ملائکہ خدا درخواست مغفرت کرتے ہیں اللہ جل شانہ بذات خود اس کے لیے خزانہ رحمت کھول دیتے ہیں، اور جس پر خود خدا باران رحمت برساتے ہیں اس ہستی پر 7 آسمانوں 7 زمینوں اور
7 سمندروں کے طبقات میں جو کچھ ہے اور تمام نباتات و جمادات، پرندے چرندے اور درندے سب کے سب اس کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے دست دعا پھیلاتے ہیں۔ حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر بلند آواز سے درود پڑھا، بروز قیامت اس کے درود کی شہادت ہر چیز دے گی، حتیٰ کہ حجر و شجر، کنکریاں اور ہر خشک و تر شے شہادت درود ادا کرنے میں صدا بلند کرے گی۔ ارشاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب کوئی قوم یا جماعت مجھ پر درود شریف پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتی ہے تو فرشتوں کی ایک جماعت ان کے سروں پر آسمان کی بلندی تک چھا جاتی ہے۔ ان کے ہاتھوں میں سونے کا قلم اور چاندی کے کاغذات ہوتے ہیں اور درود شریف کے اعداد و شمار لکھتے جاتے ہیں، اور فرشتے میان تحریر بولتے جاتے ہیں، زیدو زادکم اللہ، یعنی اور زیادہ پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہاری اجرت کو اور زیادہ فرمائے۔ حضرت سرور موجودات کا فرمان پاک ہے کہ مجھ پر درود پڑھنا گناہ کو اس درجہ فنا کر دیتا ہے کہ پانی آگ کو اس قدر فنا نہیں کر سکتا، اور مجھ پر سلام بھیجنا غلاموں کو آزاد کرنے سے بہتر ہے، اور مجھ سے محبت کرنا راہ خدا میں تلوار چلانے سے افضل ہے، اور جو مجھ پر از روئے محبت و شوق ایک بار درود بھیجے، اللہ جل شانہ کرامن کاتبین دونوں فرشتوں کو حکم فرماتا ہے کہ 3 دن تک اس شخص کے نامہ اعمال میں گناہ نہ لکھے جائیں۔ حضرت ابی ذر غفاری سے مروی ہے کہ رسول معظم و محسن اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابی ذر، کیا میں تم لوگوں کو نہ بتاؤں کہ انسانوں میں سب سے زیادہ بخیل تر شخص کون ہے؟ تو مجلس شریف میں حاضر صحابی بیک آواز پکار اٹھے، یا رسول اللہ، ضرور ضرور بتا دیجئے۔ مقصود کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ دنیا میں سب سے بخیل ترین شخص ہے جو میرا نام آنے پر درود شریف زبان پر نہیں لاتا۔ درود شریف کے اتنے فضائل ہیں، اتنے فضائل ہیں، اتنے فضائل ہیں، اگر میں بیان کرنے لگوں تو کئی دن اور کئی راتیں گزر جائیں۔ آج صرف اس لیے یہ میں نے کچھ اپنا حصہ ڈالا ہے کہ ہم آؤ مل کے اپنے آقا پر اس بابرکت رات، آنے والی بابرکت صبح میں آقا پر درود و سلام بھیجیں اور ہم بھی اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔